ہمارا سب سے جو بڑا بچہ، جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ایکسپیریمنٹ پہ چلا جاتا ہے، اسے ہم ایکسپیریمنٹ پہ اکثر ختم کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ ہر طرف نظر دوڑا کے دیکھیے کہ جہاں آپ کی بہن کا، آپ کے بھائی کا، آپ کا اپنا جو بڑا بچہ نا، وہ چڑچڑا ہوگا اور وہ آپ کو تنگ بھی زیادہ کرتا ہوگا، بیٹی ہو یا بیٹا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج میں نے کون سا ٹاپک پکڑ لیا ہے؟ اب جو بڑے بچے ہیں وہ تو کہیں گے کہ دیکھیں جی ہماری طرف جو ہے نا وہ خطرے کا منہ ہماری طرف ہو گیا، لیکن یہ یقین کریں کہ جو بڑے بچے ہیں نا، جو ہمارے جسے ہم پلیٹھی کے بچے بھی کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ہمارے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ان پہ سب سے زیادہ تجربے کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ماؤں کی جان پہ بن جاتی ہے۔ اور ہم ایسی ہستیاں ہوتی ہیں نا، جب ہم سسرال کے گھر میں ہوتی ہیں، کہ ہم کہتی ہیں کہ ہم ہی بچوں کو جانتے ہیں، ہمارے بچے تو دنیا سے لاڈلے ہیں، ہم پھر ساس سسر کی مانتی بھی نہیں ہے کہ بھئی اس میں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس کو تھوڑا سا اگر بخار ہوا تو فٹافٹ ڈاکٹر کے پاس، تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا تو فٹافٹ ڈاکٹر کے پاس، اور اس طرح کرتے کرتے وہ میڈیسن کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور جب میڈیسن کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی اور چیز جو ہے نا وہ اثر ہی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ دوسرا کیا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بات بھی بتاؤں گی، آپ کو اپنے جو ہم مسٹیک کرتی ہیں وہ بھی بتاؤں گی، اور پھر سلوشن بھی بتاؤں گی۔ تو پھر کیا کرتی ہیں، ہمارا جو پہلا بچہ ہے اس کو ہم کھل کے خرچہ کرواتی ہیں، کبھی 10 مانگے تو 20 30، دادا بھی دے رہا ہے، دادی بھی دے رہی ہے، ماں بھی دے رہی ہے، باپ بھی دے رہا ہے، ماموں بھی دے رہا ہے، سب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بچہ بڑا لاڈلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی تعلیم کا وقت آتا ہے تو ابھی 3 سال کا ہوتا نہیں، تو ماں کو وقت پڑ جاتا ہے بھی اس کو اسکول بھیج دوں، اور اس کی جو بچپن ہے وہ بھی نظر ہو جاتا ہے اسکول کے، وہ بیگ اٹھانے پہ بیچارہ لگ جاتا ہے۔ یہ 3 باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے، اس کے آگے نہیں ہم جائیں گے۔ پہلی بات تو میڈیکل کے آگے، کہ جب ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ذرا سا بیمار ہوتا ہے تو ہم لے کے بھاگ پڑتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جب ہم نئی نئی مائیں بنتی ہیں نا، تو میں خود اپنی بات کر رہی ہوں کہ مجھے اتنا ہوتا تھا، میرے بچوں کو ذرا سا بھی کچھ ہو جائے، اس کو استھما تھا، 7 دن کا تھا جب میرے بچے کو استھما ہوا، تو یقین کریں کہ یہ سانس کی پرابلم تو عام بچوں کو ہے۔ تو مجھے کس نے بچایا؟ میرے ساس سسر نے تھوڑا سا اس میں مجھے تھوڑا سا نہیں بہت گائیڈ کیا کہ تھوڑا سا صبر کیا کرو، کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا کرو۔ لیکن پہلے دنوں میں تو میں نے خوب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، خوب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ میں نے اس کو بڑی مطلب کہ کورسز اینٹی بایوٹک کے کروائے، جو کہ ابھی تک میں سوچتی ہوں کہ کاش مجھے کچھ سمجھاتے تھے، میں سمجھ جاتی، سمجھانے والے تو بہت ہیں، لیکن میں کہتی تھی نہیں بھائی میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اور ہر ماں کو ہوتا ہے۔ تو بعد میں کیا ہوا، مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، جب مجھے ایک ڈاکٹر نے بڑے سا بیگ بھر کے میڈیسن کا دیا اور ساتھ میں انہیلر دے دیے کہ یہ بچے کو دیں، تو پھر میں دوسرے جب ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، وہ کرنل تھا آرمی کا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بچے کو انہیلر بالکل یوز نہ کریں، آپ بچے کو نیبلائز کرنے کے لیے مشین یوز کریں جو نیبلائزر ہوتا ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہی ہوں۔ تو میں نے وہ کرنا شروع کر دیا، میں اس کی بات کو میں نے پلے باندھ لی، کافی اس نے میری انسلٹ بھی کی اس سلسلے میں، دودھ پلانے کے سلسلے میں، یہ تو وہ کچھ کافی میں نے اس بندے کی ان باتوں پہ پھر عمل بھی کیا۔ اور کیا ہوا کہ میرے بچے کو میں نے انہیلر کو بالکل ختم کیا، نیبلائز کرتی تھی بار بار، اور یہ وہ، اور اکثر میں نے بچے دیکھے ہیں، میں اب اپنے بچے کو چھوڑ کے آپ لوگوں کے بچوں کی طرف آتی ہوں، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہیلر لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ نہ تو ہم ان کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، جو ہوتا ہے نا استھما والا بچہ، اس کو بڑی پراپر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی، آپ سمجھے کہ رات دن آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، اور اس کے پاس انہیلر نہ جانے دیں، زیادہ ہائی اینٹی بایوٹک نہ جانے دیں، بار بار اس کے اینٹی بایوٹک کے کورس نہ کریں، کہ آپ کو پتہ ہے اینٹی بایوٹک آپ کے بچے کے اوپر بم کی طرح اثر کرتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے اندر سے۔ اس لیے یہ چیزیں چھوڑیں اور خود اپنا ٹائم دیں، یہاں بھی پھر آپ کو اپنے بچے کو اپنا ٹائم دینا پڑے گا، اس کو ٹائم دیں، اس کو گھر کا کھانا دیں، باہر کی، میں اپنے بچے کو صرف بسکٹ دیتی تھی باہر سے، وہ بھی کبھی ضد کرتا تھا کہ لوگ لے کے کھاتے، میں کہتی بس بسکٹ لینا اور کچھ نہ لینا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا بچہ ان چیزوں سے، اس بیماری میں ہوتے ہوئے بھی نہ اس کو انہیلر لگ گیا، اور ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی بچے کو ریسپریٹری سسٹم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں یہ کریں کہ پرہیز کریں، اس کو باہر کی کھانے کی چیزیں نہ دیں، کچھ نہ دیں۔ اور اب بھی جب میرا بچہ کبھی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، جب لاڑ چڑھتا ہے نا اس کے باپ کو، تو چیک اپ کے لیے لے کے جاتا ہے، تو وہ فیس لینے کے علاوہ پھر بڑا سا شاپر جو ہے نا وہ لکھ کے بھر دیتا ہے کہ یہ چیزوں کا اب لے لیں میڈیسن کا۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں آ کے میڈیکل اسٹور پہ پہلے سوچتی ہوں کہ بھائی ان سے میں نے کون سی میڈیسن لینی ہے، اور میں پھر اپنے حساب سے اس کی میڈیسن لیتی ہوں کہ اس کو اینٹی الرجی کے لیے کون سی چاہیے، اس کو پین کلر کون سی چاہیے، اس کو جو انفیکشن اس کے لیے کون سی چاہیے، اور بس بڑی ہلکی میڈیسن پھر میں پکڑتی ہوں اور تھوڑے دنوں کے لیے دیتی ہوں، اور ساتھ میں وہی روٹی، خشک روٹی، اور اس کے ساتھ باہر کی کوئی فرائی چیز نہیں، اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بابا کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا بڑا جو لکھا تھا وہ کیوں نہیں پورا کیا؟ تو میں نے کہا بس میں نہیں کر سکتی، میں نے
بچپن میں اس کا کیا ابھی تک بھوگت رہی ہوں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میڈیسن سے اوائڈ کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. بچے کو کوشش کریں کہ اچھا کھانا دیں, اس کو ہیلتھی ڈائٹ دیں, تو بچے آپ کے زیادہ بیمار ہوں گے نہیں. اس کے بعد میرے 2 بچے ہیں, کبھی ان کو اس طرح کا ایشو ہوا ہی نہیں, اللہ کا شکر, الحمدللہ میرے بچے کبھی بیمار نہیں ہوئے. بس یہ وائرل انفیکشن کبھی ہو جائے تو ہو جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ ابھی 3 سال کا ہوتا نہیں اور ہمیں لاڈ چڑھ جاتا ہے کہ بھائی اسے اسکول بھیج دیں, کیونکہ پہلا بچہ ہوتا ہے نا, وہی میں نے بات کی کہ ایکسپیریمنٹ پہ چلا جاتا ہے, تو اس کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت بچے کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں, سیکھنے کے دن ہے, تو سیکھتا ہے وہ کدھر سے, ماں سے سیکھتا ہے, گھر سے سیکھتا ہے, ماں کی گود سے بچے کی سیکھ شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ وہی 2 سال جو آپ بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں, 3 سال کا بچہ 2 سال آپ گھر لگا لیں, یقین کریں کہ آپ کا بچے کا جو فیوچر ہے نا وہ برائٹ ہو جائے گا. آپ اس کو گھر میں جو بیسک ایجوکیشن ہے اس پہ گھر پہ توجہ دیں. جیسے ABC ہے, اس کو سکھانے میں اسکولوں والے پورا پلے گروپ چلا جاتا ہے. پلے گروپ کہتے ہیں جی ABC لکھتے رہیں, الف بے لکھتے رہیں, اور اس پہ بچہ جاتا ہے, صبح سے جاتا ہے تھکا ہرا, 2-3 بجے گھر آتا ہے, اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے میری اس سے جان چھوٹی رہی. اپنی جان چھڑانے کے لیے اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں. اور کئی بچے تو جو ہوتے ہیں نا انہی مطلب ایج میں کسی نہ کسی انسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اب بہت بات لمبی ہو جائے گی. میرے خود بھتیجے کو یہ ہوا کہ وہ چھت سے گرا اور اس کا سر کا آپریشن ہوا, کیونکہ چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اور ہم اسکول میں بھیج دیتے ہیں. کہ اسکول ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں اس طرح نگرانی کر سکتے جس طرح ماں کرتی ہے, اسپیشلی 3 سال کے بچے کی. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو یہ جو پہلے 3 سال ہے نا اس پہ گھر پہ رکھنا چاہیے. 2 سال, 3 سال کے بعد جو 2 سال آتے ہیں, آپ خود اس کو ABC اگر لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کا بچہ 10 دن میں گھر پہ سیکھ جائے گا. 10 دن میں ٹھیک ہے سیکھے, مہینے میں سیکھ جائے گا, 2 میں, 3 میں, 4 میں سیکھ جائے گا, لیکن یہ پورا سال یہ چیز لے جاتی ہے. الف بے آپ گھر لکھنا سکھائیں, اس کو چھوٹے چھوٹے فکرے خود گھر بنا کے بتانا سکھائیں. اور دیکھیں اگر 2 سال آپ اپنے بچوں کے بچا لیتے ہیں تو آپ کی اس کے پیسے کتنے بچتے ہیں. 2 سال کی فیسز بھی بچ جاتی ہیں, رینٹ بھی بچ جاتا ہے, اگر کوئی چھوڑنے لینے جاتا ہے تو وہ بھی, اس کا بھی جو ہے نا آنے جانے کا خرچہ بچ جاتا ہے. اور آپ کے بچہ 2 سال میں آپ کی پیسے بھی بچا لیتا ہے اور سیکھ بھی بہت کچھ لیتا ہے. آپ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ کو اس میں کسی چیز کی ضرورت ہو, انفارمیشن چاہیے, تو آپ, میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے انسٹاگرام کی ID جو ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر کے تھوڑا بہت پوچھ سکتی ہیں, میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں اس کے اباؤٹ کہ آپ نے چھوٹے بچوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اور اب میری ویڈیو ختم ہو رہی ہے, نہیں تو میں آپ لوگوں سے تیسرا ٹاپک بھی آپ نے ڈسکس ضرور کرتی کہ ہم جو بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں. تیسرا ٹاپک یہی تھی میری بات کہ ہم بچوں کو پیسے دے کے دکان پہ بھیج کے بڑی یہ کرتے ہیں کہ جو پہلا بچہ اسپیشلی ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارے سارے لاڈ آتے ہیں. تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں. اپنے بچوں کو باہر کے لیے پیسے نہ دیے, کوشش کیا کریں کہ گھر میں بچوں کو ہر چیز بنا کے دیں, تاکہ بچے باہر جا کے دکان والے کو پیسے بھی دیں, شاپ والے کو, اور ہاتھ کر کے بھی آگے کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. ایسا بالکل نہ کیا کریں. ایک مینیو بنائیں 8 دن میں آپ کے بچوں کو کیا چاہیے, آپ کے بچوں کے پسند کی چیزیں کیا. میں نہیں کہتی کہ بڑے بچوں کو 10ویں والے بچے کو آپ ٹفن بنا کے دیں. 5 تک تو آپ بچے کو ہینڈل کر سکتی ہیں, 5 تک کر لیں, اس کے بعد آپ دے سکتی ہیں بچے کو. میں نے تو 6-7 تک یہ بچوں کو جو ہے نا گھر سے بنا کے دیا. اس کے بعد پھر بچوں کی جو ہے نا وہ زبانیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں اور بچوں کی ڈیمانڈیں بھی بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد تھوڑا اوائڈ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی آپ باہر سے لے لو. لیکن اس وقت تک میں نے خود ٹفن ریڈی کر کے بچوں کو دیا جو بچوں کی پسند کی چیزیں ہوتی تھیں. اس کے علاوہ اگر باہر کی بھی بچے کھانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں, آپ چاکلیٹ کھانا چاہتے ہیں, کچھ کھانا چاہتے ہیں, تو وہ چیزیں لکھ لیں. وہ آپ جب گروسری کر کے آئیں تو ساری چیزیں بیچ میں لے آئیں اور ڈیلی بچے کو وہ ٹفن میں ڈال کے دے دیں کہ بھائی یہ آپ کی چیزیں ہیں. اور ایکسٹرا اگر کچھ کھانا چاہتے تو تھوڑے بہت پیسے دے دیں کہ جس سے وہ بسکٹ وغیرہ لے لے. اس کے علاوہ اور گندی چیز کوئی نہ لے. اور یہ نہ کریں کہ بھائی میرا پہلا بچہ تو اس کو تو بہت ساری چیزیں چاہیے, اور باہر سے آپ مطلب ایک باہر سے جب شاپر بھر کے بچے کو دے تو آپ کو بہت اچھا لگے جی میرا بچہ لاڈلا ہے تو اس کو شاپر بھر کے, یہ آپ اس کو بیماری خرید کے دے رہی ہیں, یہ آپ کوئی لاڈ نہیں کری. اچھا جی, اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے, دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے. اور کسی قسم کی بھی آپ لوگوں کو مسئلہ پریشانی ہو اسٹڈی میں تو آپ لوگوں, میں نے جو آپ کو اپنا بتایا ہے کہ میں نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہے, انسٹاگرام ID کا آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ, بائے بائے.